وزیر اعلیٰ پنجاب ترک خاتون اول کی دعوت پر ترکیہ کا دورہ کریں گے۔ مریم نواز چوتھی اناتولیا ڈپلومیسی فورم کی 3 روزہ تقریب میں شرکت بھی کریں گے۔ ترکیہ کی خاتون نے وزیر اعلیٰ کو اناتولیا ڈپلومیسی فورم سے خصوصی خطاب کی دعوت دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے صدر SOS چلڈرن ولیج انٹرنیشنل ڈیریجے کی ملاقات، یتیم بچوں کے تحفظ اور ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے اشتراک قیادت مزید بہتر بڑھانے کے اوپر تبادلہ خیال۔ مریم نواز کا لاوارث بچوں کا سہارا بننے پر SOS ولیج کو خراج تحسین۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا کسانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے تحریک چلانے کا فیصلہ، پنجاب کی قیادت کو کسان حقوق تحریک کے حوالے سے ہدایت جاری۔ کسان کمیٹی کو کسان تنظیموں سے رابطوں کا حکم، پیپلز پارٹی نے چند ماہ قبل 3 رکنی کسان کمیٹی تشکیل دی تھی۔ پنجاب میں پی ٹی آئی پارٹی فیصلوں کا اختیار عالیہ حمزہ کو مل گیا، بانی پی ٹی آئی کی تمام پارٹی رہنماؤں کو ہدایت۔ سرائے کے مطابق عالیہ حمزہ پنجاب میں عہدیدار معطل کرنے اور ذمہ داری دینے کے لیے بااختیار ہوں گی۔ بنیادی مراکز صحت کی نجکاری، گرینڈ ہیلتھ الائنس کا چیئرنگ کراس پر دھرنا، نرسز، پیرامیڈیکل اور ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج۔ مظاہرین کا دھرنا مطالبات کی منظوری تک جاری رکھنے کا اعلان، مظاہرین کا اسپتالوں کو آؤٹ سورس نہ کرنے کا مطالبہ۔ محکمہ صحت کی مبینہ نجکاری کے خلاف احتجاج، ملازمین کو اپنے حق کی آواز اٹھانے پر سزاؤں کا سامنا۔ ڈاکٹر شعیب خان کو فوری محکمہ صحت اور آبادی رپورٹ کرنے کا حکم۔ ڈاکٹر شعیب اسپیشلائزڈ میں بطور MO تعینات تھے، محکمہ صحت کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری۔ لاہور کے سرکاری ٹیچنگ اسپتالوں کو ٹھیکے پر دینے کا عمل تیز، جنہ کے بعد میو اسپتال لاہور کو بھی ٹھیکے پر دیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں میو اسپتال کی پیتھولوجی لیب 3 سال کے لیے ٹھیکے پر دی جائے گی۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے میو اسپتال کے شعبہ پیتھولوجی کو نجی شعبے کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ صوبائی وزرائے صحت کی زیر صدارت اجلاس، لاہور سمیت صوبہ بھر میں ڈینگی کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ سیکرٹری محکمہ صحت اور آبادی نادیہ ثاقب نے ڈینگی کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ تمام متعلقہ محکمہ جات کو مؤثر انسداد ڈینگی مہم چلانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ خواجہ عمران نذیر بولے کہ ڈینگی ڈیٹا کی ڈیش بورڈ پر بلا تعطل انٹری کو یقینی بنایا جائے۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود کا بن یونٹ جنہ اسپتال کا دورہ، کمشنر نے فارمیسی اور مختلف میڈیکل سیکشنز کا جائزہ لیا۔ زید بن مقصود کا ڈیوٹی پر موجود میڈیکل سٹاف سے مختلف امور پر استفسار، کہا کہ اچانک دورے کا مقصد شہریوں کے لیے فراہم کردہ میڈیکل سہولیات کا جائزہ لینا ہے، شہریوں کو صحت کی سہولیات فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ میو اسپتال کی ایمرجنسی میں جدید مشینوں کی تنصیب، ایمرجنسی میں جرمن ٹیکنالوجی کی 128 سلائس کی حامل مشین انسٹال۔ CT اسکین مشین 24 گھنٹے کام کرے گی، مشین پر روزانہ درجنوں مریضوں کو سہولت فراہم ہوگی۔ سورج آنکھیں دکھانے لگا، پنجاب میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، PDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ PDMA کے مطابق گرمی میں 4 سے 7 ڈگری تک اضافے کا خدشہ، محکمہ اسکول ایجوکیشن کو بچوں کی آؤٹ ڈور سرگرمیاں بند کرنے کی ہدایت۔ پنجاب کے تمام سرکاری اور پرائیویٹ سکولز میں یونیفارم میں نرمی، گرمی سے بچاؤ کے لیے ہلکے رنگ کے کپڑوں کی اجازت، لڑکیوں کو سادہ حلیہ اور باوقار لباس کی تاکید، گرمیوں میں کیپ اور لائٹ سکارف پہننے کی اجازت۔ عوام سے گزارش ہے کہ غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلیں، خاص طور پر دن 11 بجے سے شام 4 بجے تک۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا موسمیاتی تبدیلی پر عوام کے نام انتباہی پیغام، کہا کہ پانی کا زیادہ استعمال کریں، بزرگوں اور بچوں کا خاص خیال رکھیں۔ باغات کے شہر میں گرمی کی شدت میں اضافہ، کم سے کم درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ، محکمہ موسمیات کی آج سے 11 اپریل تک بارش کی پیشگوئی۔
گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے ایجوکیشن رپورٹرز کے وفد کی ملاقات، پنجاب کے تعلیمی نظام اور اس کی بہتری کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات پر سیر حاصل گفتگو۔ گورنر پنجاب نے ایجوکیشن رپورٹر کی کاوشوں کو سراہا۔ وفاقی وزیر برائے ریلویز محمد حنیف عباسی سے صوبائی وزیر تعلیم کی ملاقات۔ رانا سکندر حیات نے شانگا مانگا ٹورسٹ ٹرین کو بحال کرنے کی تجاویز پیش کی۔ وزیر ریلویز نے کہا کہ پنجاب کے تعلیمی ماڈل پر ریلویز اسکولوں میں اصلاحات کریں گے۔ سپیریئر گروپ آف کالجز کا ایک اور اعزاز، سپیریئر کالج مغل پورہ کیمپس کے زیر اہتمام اسکالرشپ اینڈ انڈاؤنمنٹ تقریب۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ چیئرمین وزیر اعلیٰ ٹاسک فورس مزمل محمود، ڈی جی سپیریئر گروپ آف کالجز سمیت مختلف کالجز کے پرنسپلز کی بھی شرکت۔ 9 کروڑ 85 لاکھ روپے کے اسکالرشپ سے طلباء میں تقسیم کیے گئے۔ صوبائی وزیر تعلیم نے کہا کہ سپیریئر گروپ نے تعلیمی میدان میں بہت کام کیا ہے، پرائیویٹ سیکٹرز کے بغیر تعلیمی شرح کو نہیں بڑھایا جا سکتا۔ یہ صرف سپیریئر مغل پورہ کیمپس نے 10 کروڑ کی اسکالرشپس دی ہیں بچوں کو، اور سپیریورٹی ٹیسٹ لیا ان کا پاس پیپر سے لائن کر کے، اور اس ٹیلنٹ کو اپریشیٹ کیا جو محنت سے آن گراؤنڈ کام کرتا ہے، جو بچے ہینڈز آن پڑھتے ہیں، اور اس کی بیسس پہ انہیں اسکالرشپس دی گئی۔ تو میں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں، بیکاز انڈر پریویلیجڈ بچوں کے لیے کام کرنا، بچوں اور بچیوں کے خواب پورے کرنا، یہی ہماری چیف منسٹر کا ویژن ہے۔ اور آج سب سے زیادہ خوشی مجھے اس چیز کی ہے کہ ان کا سپیریورٹی ٹیسٹ نمبر 1 پوزیشن پبلک سیکٹر سرکاری میں۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کو مستقل وائس چانسلر مل گیا۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد عمر چوہدری گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے وائس چانسلر تعینات۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد عمر اس سے قبل بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ پنجاب میں دہشت گردی سے متعلق قوانین میں تبدیلیاں کرنے کا فیصلہ۔ سی ٹی ڈی کو دہشت گردی سے متعلق قوانین میں ضروری تبدیلیاں کرنے کا ٹاسک مل گیا۔ صوبائی وزیر قانون ملک صہیب احمد بھرت کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے۔ وزیر قانون نے کہا کہ حکومت دہشت گردی کے خاتمے اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل کر رہی ہے۔ پنجاب کے 4 اضلاع میں سرکاری اراضی پر قبضہ، بورڈ آف ریونیو پنجاب کی انکوائریز میں بڑے انکشافات۔ بورڈ آف ریونیو پنجاب نے 4 اضلاع ٹوبہ ٹیک سنگھ، قصور، خانیوال، بھکر کے اہم افسران کو طلب کر لیا۔ ایڈیشنل کمشنر کنسالیڈیشن لاہور، سرگودا اور ملتان ڈویژن بھی طلب۔ غیر قانونی کمرشل عمارتوں کے خلاف ایل ڈی اے ان ایکشن ٹیموں کا گلبرگ، شادمان اور نیو مسلم ٹاؤن میں آپریشن۔ 112 املاک سر بمہر کر دیں۔ آپریشن چیف ٹاؤن پلانر 1 اسد الزمان اور چیف ٹاؤن پلانر 2 اثر علی کی زیر نگرانی کیا گیا۔ افسران بدلے مگر ملازمین کی کرپشن ختم نہ ہو سکی۔ عزیز بھٹی زون کے نائب قاصد نواز انصاری کی کرپشن کے چرچے۔ نواز انصاری نے شالامار اور کینٹ میں تجاوزات کی آڑ میں رشوت وصول کی۔ نائب قاصد کی رشوت وصول کرنے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ فرائض کی انجام دہی میں غفلت، نااہلی اور بد انتظامی، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ جیل شاہپور عطا الرحمان کو معطل کر دیا گیا۔ اسٹور کیپر عمران حسنین اور لنگر انچارج ہیڈ وارڈر سلطان احمد بھی نوکری سے فارغ۔ ڈسٹرکٹ جیل شاہپور میں راشن چوری اور کھوٹ کی اطلاع ملی تھی۔ UC 84 ونڈوسر پارک اشرا میں مسائل ہی مسائل، سڑکوں کا برا حال، روڈ ناہموار ہونے سے حادثات معمول بن گئے۔ جگہ جگہ پانی جمع ہونے سے علاقہ مکین پریشان، بجلی کے لٹکتے تار اہل علاقہ کو موڑ بانٹنے لگے۔ ڈالی ہے انہوں نے، اس کے بعد ریپیئر نہیں کیا۔ یہ انہوں نے خود اپنی مدد آپ کی ہے، ادھر بھی اپنی مدد آپ کی ہے، لیکن یہ محلے میں پورا گند ہے۔ یہ نیا پنجاب ہے، یہ نیا پنجاب ہے، ہمیں نہیں آ رہی۔
सब कहते हैं नया पंजाब में सहूलतें मिलती हैं, कोई सहूलत नहीं है। ये देखें, ये वायरिंग देखें, ये रोड देखें, रात को इतनी मुश्किल होती है गुजरने की। तारों का ये मसला होता है कि अक्सर जब गर्मी होती है तो हमारी लाइट पूरी पूरी रात नहीं आती, तारें या तो टूट जाती हैं या कोई और मसला हो जाता है। लेकिन ये जो गली का मसला, सबसे ज़्यादा मेन मसला हमारा ये है कि ये तोड़ के गए हैं, दोबारा कोई नहीं आया इसको देखने। शहर को गंदगी से पाक करने का मिशन, डीसी लाहौर का तहसील कैंट के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। सैयद मूसा रजा ने बाउवाला गांव में सफाई सुथराई का जायजा लिया। डीसी ने कहा कि वासा और LWM से मुस्तकिल सफाई के लिए जरूरी इक़दाम उठाएं। DGLDA की ज़ेर सदारत इजलास सहूलत मरकज़ और हाउसिंग डायरेक्टर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। ताहिर फारूक की पेंडिंग दरख्वास्तों को हर सूरत जल्द क्लियर करने की हिदायत। कहा कि सहूलत मरकज़ पर आए शहरियों के मसाइल अव्वली तरजीह पर हल किए जाएं। मुकदमा दर्ज कराने और अंदरून अंदराज के बाद रिश्वत के बगैर कुछ मुमकिन नहीं। वज़ीर आला ऑफिस ने पंजाब पुलिस की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। वज़ीर आला ऑफिस के स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट का 6000 अफराद से मुकदमा दर्ज कराने के बाद पुलिस रवैये पर सर्वे रिपोर्ट वज़ीर आला और IG पंजाब को भिजवा दी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के ज़ेर सदारत इजलास पुलिस खिदमत मराकज़, ट्रैफिक लाइसेंसिंग एंड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। IG पंजाब ने स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन से प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद का भी मुआयना किया। CCPO बिलाल सदीक कमियाना की ज़ेर सदारत इजलास गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के इनखला पर पेशरफ्त का जायजा लिया। CCPO की PSL और विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप मैचेस के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम करने की हिदायत। लाहौर समेत सूबा भर से 5020 अफगानी डिपोर्ट, 7672 अफगानियों को होल्डिंग सेंटर्स मुंतकिल किया गया। 2652 गैर कानूनी अफगानी होल्डिंग सेंटर्स पर मौजूद। लाहौर में 5 और पंजाब में 46 होल्डिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस का शहरियों की सहूलत के लिए एक और अहसन इकदाम, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स में जदीद तरीन ड्राइविंग सिमुलेटर्स नस्ब कर दिए गए हैं। पहले मरहले में लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान और गुजरात में सिमुलेटर्स नस्ब किए गए। साबिक सेशन जज आबिद हुसैन कुरैशी डायरेक्टर पंजाब जुडिशल एकेडमी तैनात। आबिद हुसैन कुरैशी को 1 साल के लिए पंजाब जुडिशल एकेडमी में तैनात किया गया। डायरेक्टर जनरल सरदार अहमद नईम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब ब्रोक्रेसी के 5 अफसरान के तकर्रुर और तबादले। वसीम हामिद एडिशनल सेक्रेटरी महकमा खजाना तैनात। मोहम्मद नबील रियाज को डिप्टी सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब की जिम्मेदारी सौंप दी गई। मोहम्मद उस्मान अली को डिप्टी सेक्रेटरी महकमा खजाना पंजाब लगा दिया गया। हिना अरशद डिप्टी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट 2 S&G AD मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। वाइल्ड लाइफ के 3 अफसरान के तकर्रुर और तबादले। आसिम बशीर चीमा डेपुटेशन पर 3 साल के लिए डायरेक्टर लाहौर चिड़ियाघर तैनात। जाहिद इकबाल डिप्टी चीफ वाइल्ड लाइफ गुजरावाला रीजन मुकर्रर। मोहम्मद जावेद को असिस्टेंट चीफ वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म जल्लो लगा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। वज़ारत मज़हबी उमूर डायरेक्टोरेट ऑफ हज के ज़रिए तमाम पंजाब यूनिवर्सिटी में हज ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद। ट्रेनिंग सेशन का सिलसिला 12 अप्रैल तक जारी रहेगा। डिप्टी सेक्रेटरी और वज़ारत मज़हबी उमूर नासिर अजीज़ और SO मुजाहिद राना हुज्जाज व इकराम को तरबियत देंगे। रावण में 5 रोज़ा सालाना तबलीगी इज्तिमा। सिलाई इंतजामिया की जानिब से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। पंजाब पुलिस की जानिब से इज्तिमा गाह को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जा रही है। मंदूबीन की आमद का सिलसिला जारी है।
बैसाखी मेला तकरीबात में शिरकत के लिए सिख यात्रियों की 4000 इजाफी वीज़े जारी करने का फैसला। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 3000 यात्रियों को वीज़ों का मुआहदा है। इस बार मेले में शिरकत के लिए 60,000 सिख पाकिस्तान आएंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मरासिला जारी। महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से तीसरे वज़ीर आला पंजाब स्पोर्ट्स गाला की रंगारंग तकरीब। सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन राना सिकंदर हयात ने खेलों का इफ्तिताह किया। लड़कियों ने 9 और लड़कों ने 13 मुख्तलिफ गेम्स में हिस्सा लिया। राना सिकंदर हयात ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन के मुताबिक मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाया गया है।